يوم القيامة لله وحده وما تضمنه من الاستقرار ناصب للظرف يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فضلا من الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم. فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور برابر رہیں گے کافر لوگ فی مریۃ منہ، شک میں، منہ قرآن کریم کا، قرآن کریم کے اندر بما القاہ الشیطان علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف فکر وہی بات کہی جو صحیح نہیں ہے، ثم ابطلا یا ثم ابطلا، پھر اس کو باطل کر دیا جائے گا. مریۃ کے معنی شک ہے. مریتن اس شک کو کہتے ہیں جس شک کے اندر آدمی، جس شک کی وجہ سے آدمی بحث کرے، اور مریتن اور امتراء اس کے معنی ہے بحث کرنا، مناظرہ کرنا. تو ایک مریتن کا لفظ ہے، اس کے معنی آپ نے سنے. ایک شکن کا لفظ ہے، اس کے معنی ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا تصور کرے جس میں جانبین برابر ہونا اور نہ ہونا. ادراک الشیء بحیث یتساوی فیہ الجانبان. اور ایک ریب ہے، آپ کو بتائے تو ریب وہ شک ہے جو بے چینی پیدا کرے. حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے، بغتۃ اچانک. اے ساعۃ موتہم او القیامہ، یعنی ان کے پاس ان کی موت کا وقت آ جائے یا ان کے پاس قیامت آ جائے، فجأۃ اچانک. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے، عقیم، جو دن عقیم اور بانج ہے. بانج کا مطلب یہ ہے لا خیر فیہ، جس نے خیر کو پیدا نہیں کیا. یا عقیم کے معنی یہ ہے کہ لا لیلۃ بعدہ، جس دن نے اپنے بعد رات کو پیدا نہیں کیا وہ عقیم ہے. وہ یوم بدر ہے جس میں خیر کفار کے لیے نہیں ہے. الریح العقیم التی لا تأتی بخیر، اس ریح عقیم کی طرف جو خیر کو نہیں لاتی. یعنی ریح العقیم اس ریح کو کہتے ہیں جو خیر پیدا نہیں کرتی. یا یوم القیامت مراد ہے، یعنی یوم عقیم سے یوم بدر مراد ہے یا یوم قیامت مراد ہے. اللہ لیل لہو، یا لا خیر فیہ للکفار. لہو اللہ تعالیٰ الملک یومئذ للہ، اس دن کی بادشاہی، قیامت کے دن کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے. وحدہ، یعنی ظاہری طور پر بھی کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی. وما تضمنہ من الاستقرار ناصب للظرف، اور جو متضمن ہے استقرار کا وہ نصب دیتا ہے ظرف کو. یعنی الملک یومئذ للہ، الملک یستقر یومئذ للہ. تو یومئذ منصوب اور متعلق ہے یستقر کے ساتھ، یہ من الاستقرار کا یہی ہے. وما تضمنہ، اور جو متضمن اور مشتمل ہے یومئذ استقرار پر، تو ناصب للظرف، اس نے نصب دیا یومئذ کو. یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا مؤمنین اور کافرین کے درمیان. بما بین بعدہ، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ جنات النعیم میں ہوں گے. یہاں فا نہیں آئی، ففی جنات النعیم. اور آنے والی آیت میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اس میں فاولئک فا آ گئی. کیوں آئی؟ یہاں نہیں آئی اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح جنت نعیم کے لیے سبب حقیقی نہیں ہے، بلکہ سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 رجسٹر نکالے جائیں گے. یوم القیامت تکون یوم القیامت ثلاثۃ الدوابین، 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے. ایک رجسٹر میں نعمتیں،
دوسری میں ذنوب اور تیسرے میں اعمال صالحہ ہوں گے. تو یہ خوش ہوگا کہ اعمال صالحہ تو ہیں. کہتے ہیں ایک نعمت کو نکالا جائے گا اور ایک نعمت تمام اعمال کو کھا لے گی. یعنی ایک نعمت میں سارے اعمال چلی جائیں گے کہ یہ آپ کی تمام اعمال ایک نعمت کے برابر ہے. یہ پریشان ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کی حسنات کو مضاعف کر دیا، آپ کی سیئات سے کو معاف کر دیا. ضاعفت حسناتک وتجاوزت عن سیئاتک. فضلا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک. دیکھو یہاں فا آ گئی اس لیے کہ کفر اور تکذیب سبب عذاب مہین ہے، اور عمل صالح سبب جنت، سبب حقیقی نہیں ہے، سبب ظاہری ہے. سبب حقیقی نہیں ہے اور ملاحق اور ملصق ہے. شدید مہین کے معنی شدید، مہین کے معنی اہانت والا، ذلت والا، بے سبب کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی بعدما اخرجوا، ان کو نکالا گیا، یعنی طاعت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کے لیے مکہ مکرم سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے. ثم قتلوا، پھر قتل کیے جائیں، او ماتوا یا مر جائیں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حسن دیں گے. حسن کیا ہے؟ جنت کا رزق ہے. لا ينقطع، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، افضل المعطین ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ میں، یرضونہ کہ یہ لوگ پسند کریں گے اس جگہ کو. دوسرا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا ادْخَالًا، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے ایسا داخل کرنا، یرضونہ جس داخل کرنے کو یہ پسند کریں گے. تو مدخلاً بمعنی اس مصدر ہے، یعنی مصدر میمی ہے. جس کی ابتدا میں میم آ جائے اس کو مصدر میمی کہتے ہیں. یرضونہ وہو الجنۃ وان اللہ لعلیم حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں پر عالم ہے اور حلیم، اور عذاب کے سلسلے میں صبر کرتے ہیں، جلدی نہیں کرتے. ذالک حق، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ حق ہے. یا الامر ذالک، الامر مبتدا ذالک خبر، یا ذالک مبتدا حق خبر. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ومن عاقب، اور جو سزا دے مسلمانوں میں سے، یعنی جو مسلمان سزا دے، بمثل ما عوقب به، اس کا مثل جو سزا دی گئی ہے مسلمان کو، ظلم من المشرکین، مشرکین نے ظلم کیا، قاتلہم، مشرکین نے قاتلہم یعنی قتال کیا مشرکین نے مسلمین کے ساتھ، یا قاتل المؤمنین المشرکین کما قاتلوہ، جیسے قتال کیا تھا مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ، فی الشہر المحرم، شہر محرم میں. اس میں شان نزول کی طرف اشارہ ہے. محرم کے 2 دن باقی تھے، مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں نے ان کو سمجھایا لیکن پھر بھی مشرکین نے حملہ کیا، تو مسلمین نے دفاع کیا اور مشرکین کو شکست دے دی. تو اس کی طرف اشارہ ہے. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ، پھر اس کے بعد زیادتی کر لی گئی علیہ اس پر، یعنی زیادتی کیسے کی ہے؟ تو ان کو پہلے سے اپنے وطن سے نکالا تھا. تو یہ ثم یہ ترتیب ذکری کے لیے ہے، اور یہ ثم ترتیبی مرتبے کے لیے نہیں ہے. مرتبہ اس لیے کہ ہجرت اور اخراج یہ تو پہلے تھا. تو ثم بغی علیہ، اس کے بعد سن لو کہ بغی علیہ ظلم کیا گیا تھا، علیہ اس مسلمان پر بالاخراج منہم،
ظلم بإخراجہ من منزلہ، اس پر ظلم ہوا، اس کو نکالا گیا من منزلہ، اپنے گھر سے. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا ہے. اور یا لعفو للمنتصر، جو انتقام لے لے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور لعفو اس لیے آیا کہ کبھی کبھی انتقام لینے میں اپنے نفس کا حصہ ہوتا ہے. اور غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہے ان کے لیے، ان کو معاف کرے گا. جب انہوں نے قتال کیا شہر حرام میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. ذالک لأنہ قادر، اور کیسے قادر ہے؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو گیا، اور دن کو رات میں داخل کیا تو رات بڑی ہو گئی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، رات دن کی جگہ رات ہو جاتی ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور نہار کو داخل کرتا ہے لیل میں تو لیل کی جگہ نہار آتا ہے. نہار کے بدلے لیل کی جگہ پر نہار آ گیا. يُدْخِلُ كُلَّ مِنْهُمَا فِي الْآخِرِ، ہر ایک کو دوسرے میں داخل کرتا ہے. بِأَنْ يَزِيدَ بِهِ، اس طرح کی زیادہ کرتا ہے ایک کو بھی دوسرے کے ساتھ. وَذَلِكَ مِنْ أَثَرِ قُدْرَتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے. الَّتِي بِهَا النَّصْرُ، وہ قدرت جس کی وجہ سے مدد ہوتی ہے، ما قبل کے ساتھ ربط ہو گیا. الَّتِي بِهَا النَّصْرُ وَأَنَّ اللَّهَ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع، سنتا ہے، لِاسْتِغَاثَةِ الْمَظْلُوم، مظلوم کی مدد، استغاثہ اور مدد ماننے کو سنتا ہے، اور دعائی مومنین کو. اور بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے کہ کون ظالم ہے کون غیر ظالم ہے. بصیر بہم حیث جعل فیہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایمان رکھا. فاجاب دعاءہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. ذالک، یہ نصر یا ذالک العلاج، یعنی دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنا. یا ذالک اتصافہ بالکمالات، اللہ تعالیٰ موصوف ہے کمالات کے ساتھ. ذالک میں تین توجہ ہوگی. بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے. الحق معبودیتہ، اللہ تعالیٰ کی معبودیت، اور اللہ تعالیٰ کی الحق قدرتہ، قدرت حق ہے. اور یا الحق ثابت اور دائم ہے. وانما ما یدعون من دونہ، اور جو یہ پکارتے ہیں تدعون یدعون اللہ تعالیٰ کے سوا، والباطل، وہ بیکار ہے. باطل کے معنی بیکار، یا هو الباطل، وہ ممتنع الوجود ہے. باطل کے معنی ممتنع الوجود، الزائل. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ العلی، بلند مرتبے والے ہیں، یا بلند ہے ہر چیز پر قدرت کے اعتبار سے. اور الکبیر الذی یصغر کل شیء سواہ، وہ اللہ کہ ہر چیز اس کے علاوہ صغیر اور چھوٹی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء، چلو اس کو بلا لو، آ جاؤ. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. فرماتے ہیں الم تر، آپ نہیں، الم تعلم، الم تنظر، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا. مطلب فتصبح الارض مخضرۃ، بس ہو جاتی ہے زمین مخضرۃ، سرسبز اور شاداب. اگر کوئی اشکال کرے تو جب انزل آیا تو تصبح کیوں مضارع آیا؟
یہ ہونا چاہیے ان اللہ انزل من السماء ماء فاصبحت الارض مخضرة. تصبح مضارع آیت دو وجہ سے، ایک اس لیے کہ یہ استحضار کے لیے ہے، یعنی جو ماضی ہے اس کو ذہن میں حاضر کر دیا کہ کتنا پیارا منظر ہے کہ زمین سرسبز شاداب ہو گئی اور زمین بہترین اور خوبصورت ہو گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فتصبح الارض مخضرة میں مضارع اس لیے آیا کہ مضارع استقبال کے لیے ہے اور پانی کے اثرات باقی رہتے ہیں زمین میں. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے اثرات اور نتائج زمین میں رہتے ہیں. نبات وہذا من اثر قدرتی ہی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اپنے بندوں پر مہربان ہے، فی اخراج النبات بالماء، پانی کے ساتھ نباتات کو نکالتے ہیں. خبیر، اللہ تعالیٰ دلوں کے اسرار پر عالم ہے، خبردار ہے. عند تاخیر المطر، جب مطر کی تاخیر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیوں تاخیر ہوئی. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں. قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، علم بھی اللہ کے پاس ہے. علی جہت الملک، ملکیت کے طور پر. لہو ما فی السماوات خلقا و ملکا و عبیدا، دوسری جگہ مصنف کہتے رہتے ہیں. والفلک تجری فی البحر، اور کشتیاں. فلکن قفل کی طرف فرض کیا جائے تو مفرد ہے، فلکن اسدن کی طرف فرض کیا جائے تو جمع ہے. السفن تجری فی البحر، چلتی ہے فی البحر، سمندر میں، رکوب کے لیے. والحمل، اور سامان ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بأمرہ بإذنہ. ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا بإذنہ. ویمسک السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں آسمان کو. معلوم ہوا کہ آسمان بخارات کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ثقیل ہے، اس لیے یمسک آیا. من ان تقع، من مقدر، ان تقع علی الارض، اس سے کہ گر جائے زمین پر، یعنی لئلا تقع علی الارض الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. معنی یہ ہے لا تقع الا باذنہ، آسمان نہیں گرے گا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے گر جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ اس کا گرنا ہے. اگر کوئی اشکال کرے کہ آئندہ تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن آسمان پورا زمین پر گرے گا، یہ تو موجود نہیں ہے، یہ تو نہیں آیا. تو آپ کہیں گے کہ آسمان نہیں گرے گا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا تو گرے گا، اگر حکم نہیں کرے گا تو قیامت تک نہیں گرے گا. اور قیامت میں بھی پورا آسمان نہیں گرے گا، البتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت وأذنت لربها وحقت. فتہلکوا، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے. لکنہ لا یأذن، لیکن اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف، بہت مہربان ہے. رحیم، اور عام مہربان. عام مہربان رحیم ہے، خصوصی مہربانی کو رأفت کہتے ہیں. فی التسخیر والابصار، رأفت اور رحمت میں اور بھی فروق ہے، دوسری جگہ آئیں گے انشاءاللہ. وهو الذی احیاکم، اور یہ قدرت انفس ہے. پہلے قدرت جبر، اب یہ قدرت نفوس. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے احیاکم جس نے تم کو زندگی دی. احیاکم، تم کو زندہ کیا. بالانشاء، پیدائش کے ساتھ تم کو پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا. عند انتہاء اجالکم. ثم یحییکم، پھر تم کو زندگی دے گا بعث میں. ان الانسان لکفور، بے شک انسان، عام انسان یا مشرک، لکفور، بہت ناشکر ہے. لنعم اللہ تعالی، بترکہ توحیدہ، توحید کو چھوڑتا ہے. لکل امت جعلنا منسکا منسکا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ایک امت کے لیے ایک دین ہے، دوسری امت کے لیے دوسری شریعت ہے. ھذا من نعمہ، تو ما قبل سے ربط یہ ہے. لکل امت جعلنا منسکا،
ہر امت کے لیے ہم نے شریعت رکھی ہے. اب اگر بنی اسرائیل کی شریعت ہم پر فٹ ہو جاتی تو کتنی مشکل تھی. تو بنی اسرائیل کی شریعت میں تصعیبات تھی اور اس شریعت میں تسہیلات ہے. تو اس امت کے لیے تسہیل رکھی گئی، آسانیاں رکھی گئی. بنی اسرائیل کپڑے کو کاٹتے تھے نجاست کی وجہ سے، اور ہم کپڑے کو نہیں کاٹتے. منسکن اور منسکن شریعت کے مختلف احکام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تورات چلتی رہی، پھر اس کے بعد زبور چلتی رہی، پھر انجیل چلتی رہی، اب قیامت تک قرآن چلتا رہے گا. منسک شریعت کو کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں منسک کے معنی قربانی، یا منسک کے معنی ہے عبادت کی جگہ، یا منسک کے معنی ہے عید. تم ناسکو ہو جس پر لوگ چلتے ہیں، حاملون بھی اس پر لوگ چلتے ہیں. ماقبل سے ایک ربط یہی ہے کہ شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں احیاء کا ذکر ہے اور افنا کا ذکر ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور شریعت بھی نعمت ہے. شریعت حیات روحانیہ ہے، تو حیات جسمانیہ کے بعد حیات روحانیہ کا ذکر. فلا ینازعنک فی الامر، تو یہ آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، یعنی لا تنازعہم، ان کے ساتھ جھگڑا آپ نہ کریں. اس کی ضرورت نہیں ہے. لا ینازعنک اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ جھگڑا نہ کریں، یعنی اگر یہ جھگڑا کرے تو آپ جواب نہ دیں. فی الامر، فی امر الذبیحۃ، ذبیحہ کے معاملے میں. انہوں نے کیسے جھگڑا کیا؟ جب انہوں نے کہا ما قتل اللہ احق ان تأکلوہ مما قتلتم، جو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم کھاؤ مما قتلتم، جو تم نے قتل کیا. یعنی جو اللہ قتل کرے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، اور جو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو کھاتے ہو. اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہو. تو ایک عالم دین نے اس کا الزامی جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں قدرتی نلکی پیدا کی ہے پیشاب کی، اس کو تم نہیں پیتے ہو، اور جس کو تم خود کنویں کے ذریعے سے نکالتے ہو اس کو پیتے ہو. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا اس کو ہم نہیں کھاتے. دونوں کو اللہ نے مارا. جس کو ہم نے ذبح کیا وہ بھی اللہ نے مارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مارا وہ بھی اللہ کا مارا ہوا ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کے ماری ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں کھاتے جو خود بخود مر گیا ہو. 3 وجوہات سے. ایک اس وجہ سے کہ خون پیشاب کے ساتھ مشابہ ہے. جب خون نکلا تو یہ ایسا ہے جیسے پیشاب نکلا. خون کے نکلنے سے پاک اور صاف ہو گیا، جیسے پیشاب نکلنے سے آدمی صاف ہو جاتا ہے. خون مشابہ ہے پیشاب کے ساتھ. کیوں؟ خون بھی بدبودار، پیشاب بھی بدبودار. خون بھی قابل نفرت، پیشاب بھی قابل نفرت. خون بھی بد ذائقہ، پیشاب بھی بد ذائقہ. اور خون بھی انسان کی جسم کی بنیاد. انسان کا گوشت کس چیز سے بنتا ہے؟ خون سے بنتا ہے. اور یہ پیشاب اور پاخانہ یہ بھی انسان کے بدن کا جزء، اس لیے کہ پیشاب اور پاخانہ کھاد ہے، اور کھاد پودے کا حصہ بن گیا، اور پودا ہمارے جسم کا حصہ بن گیا، گندم اور شعیر. لیکن اس کی فیکٹری اندر ہے. یہ خون جو جسم کا بدن کا حصہ بنتا ہے اس کی فیکٹری اندر ہے، اور اس کی فیکٹری باہر ہے. پیشاب اور پاخانہ جو ہمارے بدن کا حصہ بنتا ہے اس کی فیکٹری کیا ہے؟ کھیت. تو ان 4 وجوہات کی وجہ سے خون پیشاب کے ساتھ مشابہ ہے. تو جیسے وہ خروج نجاست، جب نجاست نکلی تو صفائی ہو گئی، اسی طرح جب خون نکلا تو صاف ہو گیا. اس جواب کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے. الا ما زکیتم، تزکیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو. تو خلاصہ یہ ہے
کہ جس کو ہم نے ذبح کیا اس کو اللہ نے مارا اور ہم نے صاف کیا. اللہ نے مار ڈالا اور ہم نے اس کو صاف کیا. جب صاف کیا تو پھر کھا لیا. جیسے ہم مچھلی کو کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو صاف کرتے ہیں تو اس کی گندگی کو الگ کر دیا اور اصل کو رکھا، تو جو اصل رہ گیا صاف اس کو ہم نے کھا لیا. دوسری وجہ کہ جس میں جو خود مر جائے تو اس کو ہم نہیں کھاتے، اس لیے کہ جب وہ جسم اس سے اس کی روح ناراض ہو گئی اور روح نے اس کو چھوڑ دیا کہ اے بدن تم بیکار ہو گئے، اب میں تم سے ناراض ہو کر کے جا رہی ہوں. کس نے کہا؟ روح نے. جس جسم سے اپنے روح ناراض ہو گئی اس جسم سے ہم بھی ناراض ہیں کہ اے جسم ہم تم کو نہیں کھائیں گے. سمجھ گئے بات؟ اور تیسری وجہ اس کو ہم نہیں کھاتے، خون کے اندر بیماریاں تیزابیت ہے. جب بدن میں خون پھیل جاتا ہے، رگوں سے نکل کر بدن میں جذب ہو جاتا ہے، تو بدن کے اندر سمیت اور تیزابیت اور سمیت پیدا ہوتی ہے، زہریلا ہونا. پورا بدن زہریلا بن گیا، اس لیے نہیں کھاتے. ما قتل اللہ احق ان تأکلوہ مما قتلتم وادع الى ربک، اور اللہ کی دین کی طرف دعوت دو. انک لعلی ھدی مستقیم، یقین آپ ہدایت مستقیم پر ہے، دین مستقیم اور دین سے صحیح پر ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں دین کے معاملے میں، آپ کہہ دیں اللہ اعلم بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر عالم ہے، تم کو جزا دے گا علیہ تمہارے عمل پر. وَهَذَا قبل الامر بالقتال، آپ کو بتایا تھا کہ امر بالقتال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ هذا من قبیل الاخلاق والآداب. اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہیے آرام سے بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ جھگڑا مت کرو، یہ اخلاق کی بات ہے. اور قتال میدان میں ہے. یا یوں کہیے کہ هذا حق النفس، اپنے نفس کے حق کو معاف کرو. اگر تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو تم کہو بھائی جھگڑا مت کرو. اور جہاد لدفع الفساد ہے، وہ اپنے نفس کا حق نہیں ہے بلکہ یہ دفع فساد کے لیے ہے. تو جہاد کرتے رہو، جہاد اور اس میں کوئی منافعت نہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، ایھا المؤمنون، حق کو ظاہر کرے گا. اور کافرون قیامت کے دن، فیما، اس دین میں جس دین میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اختلاف کیسے کرتے تھے؟ ہر ایک فریق کہتا تھا خلاف قول الآخر، دوسرے کے قول کے خلاف. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، یقیناً ان ذالک، جو مذکور ہوا کہ اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، فی کتاب لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کو کیوں کتاب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سب چیزیں مکتوب ہیں. اور اس کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ محفوظ من الشیاطین، محفوظ من التغیر والتبدیل. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ذالک، یہ یعنی مذکور کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یا ان ذالک اثبات الاشیاء فی اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ، اور مشرکین عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، ان چیزوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، بِهِ، اس کی عبادت پر، سلطان دلیل ہو. جس کی دلیل نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں. سلطان کہتے ہیں حجت قاہرہ کو، مضبوط حجت کو کہتے ہیں. وما لیس لہم بہ علم، اور جس کا ان کا علم نہیں ہے کہ یہ معبود ہے. وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے مددگار. یمنع عنہم عذاب اللہ. فإذا تتلى علیہم آیاتنا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات کی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بینات، جو واضح آیات ہے، ظاہر آیات ہے،
روشن آیات ہیں. یہ حال ہے. تعرف فی وجوہ الذین کفروا، آپ پہچانیں گے فی وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہروں پر، کافروں کے چہروں میں آپ پہچانیں گے المنکرہ انکار یا المنکرہ قباحت. ان کے چہرے عبوساً قمطریرا قبیح بن جاتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں آیات. اے اثر ہو، یعنی اس انکار کا اثر، من الکراہت، یہ برا سمجھتے ہیں، والعبوس، اور ان کے چہروں پر، ان کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے. عبوس اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا چہرہ عبوساً قمطریرا اور اس کی پیشانی پر بل اور رسیاں پڑ جائیں. عبس و تولا. اور عبوس دوسرا معنی ترش روئی، اور اس کو ترش روئی بھی کہتے ہیں. ترش روئی، خفا ہونا. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے مشرکین یستون حملہ کرے بالذین، ان مسلمانوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات، تو قریب ہے کہ یہ ان پر حملہ کرے. اے یقعون فیہم بالبطش، یعنی واقع ہو ان میں، واقع ہو جائے ان میں، بالبطش پکڑنے کے ساتھ، واقع ہو جائے پکڑنے میں، یعنی پکڑنا شروع کرنے. جب وہ توحید کی بات سنتے ہیں، رسالت اور قیامت کی بات سنتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے آپ نے ان کو گولی ماری. اتنے سخت اور اتنی کراہیت ظاہر کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیں کہ آیات کو اپنی جگہ چھوڑ دیں. افأنبئکم بشر من ذالکم، حمزہ اور فا کے درمیان جو معطوف لے ہو تو وہ یہ ہوگا کہ اتظنون التلاوۃ شرا، تم تلاوت کو شر سمجھتے ہو. فأنبئکم، بس کیا میں تم کو بتا دوں، بشر من ذالکم، جو بہت بری ہے، من ذالکم، قرآن کریم کی تلاوت سے، تمہاری نزدیک، جو تمہاری نزدیک قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو اس قرآن کریم اور اس کی تلاوت سے آپ کو قبیح ترین چیز نہ بتاؤں. النار، وہ تمہارے لیے نار و جہنم ہے. تو تم تو قرآن کی تلاوت سے خفا اور ناراض ہو جاتے ہو، ہم تو آپ کو جہنم کی بات سنائیں گے، پھر تمہاری طبیعت کی اصلاح ہو جائے گی اور خوش ہو جائے گی تمہاری طبیعت جہنم کے ذکر سے. یا افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا تم کو قبیح اور بری چیز نہ بتاؤں. وہ ہے الغیظ، تمہارا غصہ. تو وہ شر من ذالکم یا مراد نار ہے، اور یا النار وعدها اللہ الذین کفروا، وہ مستقل جملہ ہے. اور شر کہ کون سی چیز شر و قبیح ہے، وہ ہے ان کا غیظ و غضب. تو جب تم لذت کی چیز کو نفرت کی چیز سمجھتے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ہم تمہاری اوپر بے واقعی نفرت کی چیز تم کو سنا دیں، اور واقعی نفرت کی چیز جہنم ہے. وہ کہتے ہیں اے بے اکرہ الیکم، جو تمہاری نزدیک زیادہ مکروہ ہے، قابل نفرت ہے قرآن کریم سے، جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے. اور ہوا النار، ہوا مبتدا، النار خبر، یا النار مبتدا اور وعدہ اللہ خبر. نار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کا مطلب وعید ہے کافروں کے ساتھ. وعد وعید کے معنی میں، وعید وعد کے معنی میں آتے رہتے ہیں. ان مسیرہم الیہا، کہ ان کی ان مسیرہم، کہ ان کا ٹھکانہ، ان کا واپس ہونا، ان کی واپسی کی جگہ، الیہا نار کی طرف. وبئس المصیر، اور یہ بہت بری جگہ ہے واپسی کی، یا جہنم. جہنم کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم شرک کرتے ہو، اور شرک کی مثال یہ ہے، یا ایھا الناس، شرک کی مثال.
یا ایھا الناس یا مربوط ہے اس طرح جیسے میں نے کہا. یا ایھا الناس دوسرا ربط یہ ہے کہ یہ مربوط ہے یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس کے ساتھ مربوط ہے. یا ایھا الناس اے اہل مکہ، یا ایھا الناس اے لوگو. بعض کہتے ہیں یا ایھا الناس وعد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے ہو. ضرب مثل فاستمعوا له، بیان کی جاتی ہے مثال، فاستمعوا له اس کو سنو. بیان کی جاتی ہے ایک مثال. مثل کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے قصۃ عجیبۃ، ایک عجیب واقعہ سنایا جاتا ہے. جو قصہ عجیب ہے اس کو مثل کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مثال اور ضرب المثل بھی عجیب ہوتی ہے اور یہ قصہ بھی عجیبہ ہے، تو یہ عجیب قصہ سنایا جاتا ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے مثال، یعنی کافر اور مشرک جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اس کی مثال ایسی ہے اس کی مثال ایسی ہے جو مثال آ رہی ہے. جیسے جو لوگ اصنام کو اللہ تعالیٰ کا مثل سمجھتے ہیں تو اصنام کچھ نہیں کر سکتے، تم کیوں اس کو اللہ تعالیٰ کا مثل سمجھتے ہو؟ تو بیان کی جاتی ہے مثال، یعنی تجعلون الاصنام مثلا للہ تعالی مع ان الاصنام لا تقدر على شيء. پہلی توجیہ اور دوسری توجیہ دونوں ٹھیک ہے. مثال بیان کی جاتی ہے فاستمعوا له، تم اس کو سنو. ان الذين تدعون، بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اصنام وغیرہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ذباب کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. ذباب مکھی، مچھر تو فیشنیبل ہے، جو ذباب نان فیشنیبل ہے اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. نعمان، مچھر خوبصورت ہے یا مکھی؟ ہاں بتاؤ کیا؟ مچھر بہت خوبصورت ہے. اس کی نزاکت کو دیکھے، اس کی کمر کو دیکھے، وہ کی محبوبہ کے ساتھ مشابہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کاٹتا ہے. مچھر کو دیکھ ہمت مردانگی کہ وہ جب قصد خون کو آئے تو پہلے پکار دے. کہتے ہیں جرأت کو سیکھنا ہو تو مچھر سے جرأت سیکھ لو. پہلے بڑ بڑ کی آواز لگاتا ہے اس کے بعد کاٹتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چپکے سے آیا اور کاٹا. جرأت سیکھنے ہو تو کسی سے کو مچھر. خیر وہ تو الگ بات ہے. تو لن یخلقوا ذبابا، مکھی جو ناقص الخلقت ہے اس لیے کہ ننگی سی ہے اور صرف اس کے دو پر ہے، اور وہ مچھر جو نزاکت میں عجیب فیشن والا ہے اس کو تو چھوڑو، ذباب کو بھی پیدا نہیں کر سکتی. اس میں جنس ہے جس کا مفرد ہے ذبابۃ، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ذباب آتا ہے. یہ اور جمع قلت اذبۃ ہے، جمع کثرت ذباب ہے. وَلَذِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے اصنام اور معبودین جمع ہو جائے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھیاں ان سے کوئی چیز، مکھی چھین لے، شیئن کوئی چیز، مما علیہ من الطیب، جو ان کے اوپر خوشبو ہے، والزعفران، زعفران ہے، الملتقون به، جو لگائے گئے ہیں به صنم پر، معبود پر. اور مصنف نے ویسے کہا وہاں طیب اور زعفران کے علاوہ مٹھائیاں بھی ہیں، اور جہاں مٹھائیاں ہوتی ہیں دارالاسنام میں، دارالاسنام وغیرہ میں مٹھائیاں ہوتی ہیں تو وہاں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے مکھی کی مثال دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ مکھی ناقص الخلقت، ناقص الخلقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت عجیب، اس کی خلقت مچھر وغیرہ کے مقابلے میں اتنی عجیب نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکھیوں کی مثال اس لیے دی گئی
کہ دارالاسنام میں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں خوشبو کی وجہ سے، مکھیاں زیادہ ہوتی ہے تیل کی وجہ سے، مکھیاں زیادہ ہوتی ہے مٹھائیوں کی وجہ سے. تو اگر یہ مٹھائیاں کوئی ان سے چھین لے جو ان کے پاس پڑی ہیں تو معبودین اس کو واپس نہیں لے سکتے. کہتے ہیں ذباب کو ذکر فرمایا ہے ایک تو اس وجہ سے جو آپ کو بتایا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس میں ایک اور تشبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دارالاسلام میں جو مجاورین بیٹھتے ہیں یہ مجاورین مکھیوں کے ساتھ مشابہ ہے، اس لیے کہ مکھیاں مٹھائیوں کے لیے آتی ہیں تو مجاورین بھی مٹھائی کے لیے آئے ہیں. اگر مٹھائیوں کو حذف کر دے تو پھر ایک مجاور بھی نہیں رہے گا. مٹھائی کا مطلب یہ ہے مٹھائی وغیرہ، اس لیے ذباب کا ذکر ہوا ہے. تو اگر مجاورین جو ذباب کی طرح ہے کوئی چیز چھین لے تو وہ اصنام واپس نہیں لے سکتے. اور جیسے ذباب حریص ہے، مکھی حریص ہے، آپ اس کو دفع کریں گے پھر دفع کرو پھر واپس آئے گی. تو مجاورین بھی حریص ہوتے ہیں، آپ ان کو دفع کریں پھر واپس آئیں گے. جیسے مکھیاں مٹھائیوں کی پیچھے رہتی ہیں، اسی طرح یہ جو مجاورین ہیں یہ بھی اغنیاء اور مٹھائیوں کی پیچھے لگے رہتے ہیں. اور جیسے مکھی ناقص الخلقت ہے، ناقص الخلقت کے معنی خوبصورت نہیں ہے، نان فیشنیبل میں نے کہہ دیا. تو اسی طرح مجاورین میں کوئی لنگڑا ہوگا، کوئی لولا ہوگا، کسی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا، کبھی ایک سے کچھ مانگے گا، بابا کے نام پر کچھ دے دو، صنم کے نام پر کچھ دے دو. یہ اس معنی میں بھی اس کے ساتھ مشابہت ہے. اگر اس سے چھین لے ذباب مجاورین لا یستنقذوہ منہ، تو وہ صنم نہیں چھڑا سکتا منہ ذباب سے. اگر ذباب کچھ لے لے تو یہ ذباب سے نہیں چھڑا سکتا. لعجزہم، کیونکہ وہ عاجز ہے. فکیف یعبدون، ان کی کیسے عبادت کی جاتی ہے ایسے حال میں کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. ھذا امر مستغرب، یہ ایک عجیب کام ہے. عبر عنہ بضرب المثل، اس سے تعبیر کر گئی ضرب المثل کے ساتھ. ضرب المثل اے بیان قصۃ عجیبۃ، یا مثال بیان کہ اصنام کو تم اللہ کا مثل سمجھتے ہو، عجیب لوگ ہو. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے عابد اور معبود. عابد طالب اور مطلوب معبود. جس سے مانگتا ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا. دوسرا ترجمہ، طالب اور مطلوب، صنم طالب، ذباب مطلوب. اگر صنم ذباب سے کوئی چیز مانگ لے کہ مت لو مجھ سے، میری چیز واپس کرو، تو صنم ذباب سے اپنی چیز کو نہیں لے سکتا، حالانکہ ذباب کچھ بھی نہیں. فالطالب الصنم والمطلوب الذباب. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی حق قدرہ، جس طرح تعظیم ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مالک ابن سیف کے بارے میں نازل ہوئی. وہ مالک ابن سیف کے حاشیہ میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم موٹے حبر ہو، انت حبر سمین ہو، اللہ تعالیٰ حبر سمین کو پسند نہیں کرتا. تو اس وقت مالک ابن سیف یہودی نے کہا کہ ما انزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. تو اس کے جواب میں آیا اللہ یستفی ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا. اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے رسول.
ومن الناس اور لوگوں میں سے رسول. تو آپ کیسے کہتے ہیں, تم کیسے کہتے ہو کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء, یہ فرشتے وسائد ہے اور رسول مقصود ہے ان تک, یعنی فرشتے رسولوں تک وحی پہنچاتے ہیں. یہ ملائکہ رزق روحانی بھی پہنچاتے ہیں اور رزق ظاہری بھی پہنچاتے ہیں. رزق روحانی وحی ہے اور رزق ظاہری بارش پر فرشتے مقرر ہیں. یہ نازل ہوا جب مشرکین نے کہا کہ انزل علیہ الذکر من بیننا, کیا ان پر قرآن نازل ہوا ہمارے درمیان میں. ان اللہ سمیع, اللہ تعالیٰ ان کے قول کو سننے والا ہے. بصیر بمن یتخذہ رسلا, بصیر اور عالم ہے اس پر جس کو رسول بنائے گا, جیسے جبریل, میکائیل جو ہواؤں پر مقرر ہے اور بادل پر, ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم, جو کچھ انہوں نے پہلے بھیجا ہے, وما خلفہم, اور جو کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے یعنی نہیں کیا. ما بین ایدیہم ما قدموا وما خلفہم وما خلفوا ولم یفعلوا, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یا ما بین ایدیہم, جو کام انہوں نے کیا ہے, وما خلفہم, اور جو مستقبل میں کرنے والے ہیں. جو مستقبل میں ہے وہ غائب ہے, خلفہم کی طرح ہے. یا یعلم ما بین ایدیہم ما فی حیاتہم وما خلفہم وما بعد وفاتہم, جو بعد وفاتہم ہے وہ خلفہم ہے. وإلی اللہ ترجع الامور, اور تمام کام اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, واپس کیے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اے ایمان والو, رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے کرو. رکوع اور سجدہ, اگر کوئی کہے رکوع اور سجدہ کا مطلب صلو, نماز ہے, نماز پڑھو, تو پھر رکوع اور سجدہ کا ذکر کیوں آیا, قوموں کیوں نہیں آیا؟ رکوع اور سجود کی تخصیص کیوں آئی؟ رکوع اور سجود کنایہ صلاۃ سے تو ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, سجدہ اور رکوع دونوں ساتھ آئے ہیں تو صلاۃ مراد ہے. لیکن رکوع اور سجدہ کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ رکوع اور سجدہ ساقط نہیں ہوتے. اگر رکوع اور سجدہ پر آدمی قادر نہ ہو تو پھر نماز ساقط ہے. اس لیے کہ رکوع اور سجدہ بھی اشارہ سے بھی نہیں کر سکتا, بخلاف قیام کے. قیام ساقط ہو جاتا ہے, قیام نہ ہو تو اس کی جگہ قعود ہو, قعود نہ ہو تو اشارہ ہو. لیکن رکوع اور سجود ساقط نہیں ہوتی اگرچہ اشارتاً ہو. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ القیام وسیلۃ الی السجدۃ, اصل مخصوص سجدہ ہے. یہ ارکعوا واسجدوا میں احناف کی نزدیک یہ سجدے کی جگہ نہیں ہے, شوافی کی نزدیک سجدے کی جگہ ہے. احناف کہتے ہیں کہ جس رکوع کے ساتھ سجدہ آ جائے تو اس سے مراد صلاۃ ہے, اور شوافی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سجدتان فی الحج. فالاحناف یقولون فی اسنادہ عبداللہ ابن منین وهو ضعیف, عبداللہ ابن منین ضعیف ہے. اور دوسری روایت فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما لم يقرأهما, جو سجدہ نہیں کرے گا جیسے اس نے کچھ نہیں پڑھا. وفی اسنادہ عبداللہ ابن لہیعہ وهو ضعیف. تو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں, اور احناف کی نزدیک یہ سجدہ صلاتیہ ہے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَحِّدُوهُ, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, خیر کے کام کر لیا کرو, جیسے صلہ رحمی کرو, مکارم الاخلاق, اچھے اخلاق کے کام کرو,
لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو تفوزون بالبقاء فی الجنہ. میں نے سوچا تھا ختم ہو جائے گی لیکن ختم ہو گیا. السلام علیکم.